ان کے صاحبزادے حکیم مسعود صاحب، پھر حکیم نندو میاں، اور پتہ نہیں کتنے اکابرین اور اولیاء کاملین اس سرزمین کے اندر، ہمارے بھائی سفیان صاحب کے دادا اور دوسرے اکابرین بڑے بڑے حضرات. تو یہ نسبت جو ملی ہوئی ہے ہمیں، یہ دو چیزوں کے ساتھ میں دو شرطیں اس میں اگر پائی جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے. وہ پہلی نعمت یہ ہے کہ صالحیت ہونی چاہیے، نسبت صالحیت کے ساتھ. صالحیت یہ کہ اعمال صالح کے اندر لگا ہوا ہو، یعنی اعمال سے جڑا ہوا ہو. فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، جو بھی ہیں، ان اعمال صالحہ اس کے مزاج کے اندر داخل ہو گئے ہوں. نسبت ہی کو نہ لیے پھریں، نسبت ہے. اور آپ حضرات سب جانتے ہیں مذاکرہ ہے ہمارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جناب محمد رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین. تو سب سے اہم چیز یہ ہے نسبت کے ساتھ کہ ہم اعمال صالحہ ہمارے ساتھ میں وابستہ ہوں. صالحیت اور نمبر 2 صلاحیت. صالحیت اور صلاحیت. صلاحیت معنی استعداد، ایجوکیشن، علم. یا علم سے وابستگی رہنی چاہیے کہ ہمارے امتیاز جو ہے وہ علم ہے. قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ علم سے. تمام انبیاء کرام کا جو اعجاز تھا، جو امتیاز تھا، وہ کسی کا کسی چیز کے اندر ہے، کسی کا صحت کے اندر ہے، کسی کا تکلم کے اندر ہے، کسی کا طبیعیات کے اندر ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز کے خاص ہے قرآن مقدس ہے. تو اس لیے دو چیزیں ہیں یہ، اور یہ سب اس میں نیت یہ کہ مجھے اپنے آپ کی نیت کرنی چاہیے کہ صالحیت اور صلاحیت، یعنی کہ عمل اور علم، علم اور عمل ہے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نسبت بھی رکھی ہے کہ فلاں بزرگوں کی اولاد ہیں، فلاں عالم کی اولاد ہیں، فلاں قطب کی اولاد ہیں، فلاں ولی کی اولاد ہیں. یہ دو چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور میں نے محترم دوستوں کو بات کہتے بڑی شرم سے کی آتی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے خاندان کہ جن کی پورے ہندوستان کے اندر کچھ بولتی تھی، ہندوستان کے مالک تھے، آج ان کی اولادوں کو اٹھا کر دیکھ لیں. ڈھاکہ کے اندر اور بنگلہ دیش میں اور کلکتہ میں یہاں جو بادشاہوں کی اولادیں ہیں وہ رہ رہی ہیں، کوئی پرسان حال میں نہیں ہے. اور بڑے بڑے تاج محل اور لال قلعے جو ہے جن کے مکانات ہوا کرتے تھے، مسکن ہوا کرتے تھے، آج ٹھیلوں کے اور سڑکوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میرے محترم دوستوں کو ہم لوگوں کو اس طرح خاص توجہ دینی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نسبت عطا فرمائی، جتنی بڑی جس کی نسبت اتنی ہی اس کی بڑی ذمہ داری، اور اتنی ہی وہ نسبت جو ہے اس کے کام آئے گی. یعنی کہ اس کو اعمال کے اندر لگنا، صالحیت، اعمال صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ساری دنیا کے انسان خسارے کے اندر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کہ ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں. الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے، جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحات انہوں نے کی. اور اعمال صالحات جو ہوں گے جب علم ہوگا. تو اس لیے دو چیزیں ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ اعمال کے اندر بالکل بھی نہیں اور علم کے اندر بالکل بولے اور اعمال سے بالکل ہٹے ہوئے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو بچا لوں گا طوفان سے، اور جب وہ ڈوبنے لگا بیٹا ان کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال رب ان ابنی من اہلی، کہ یا اللہ اے میرے رب یہ تو میرا اہل ہے، میرا بیٹا ہے. قال رب ان ابنی، یا اللہ میرا بیٹا ہے، من اہلی، یا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے. بیٹا ہونے سے بڑا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابنی من اہلی وانت وعدک الحق وانا احکم الحاکمین وانت احکم الحاکمین. یا اللہ آپ کا وعدہ تو بالکل پکا اور سچا ہے، اور آپ تو حاکموں کے حاکم ہیں، آپ کو وعدے کے پورے کرنے میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟
کیا ہماری ذات کی شرح علاوہ یہ تو میرا بیٹا ہے، آپ نے اس سے وعدہ کیا بچائیے، یہ تو دور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیس من اہل انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، حالانکہ اہل ہے. اور اس کی لوجک کیا رہے گی؟ لوجک یہ ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں. تو نسبت کیا ہوا؟ کام نہیں ہے. لیس من اہل انہ عمل غیر صالح. جو نسبت والے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سے آ گئے، حضرت سلمان فارس سے آ گئے، حضرت بلال حبشے سے آئے، اور جو خود مدینے کے اور مکہ کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، کہ وہاں کے جو حضرات تھے، جو نسبت والے تھے، جو قربت والے تھے، جو بیت اللہ والے تھے، اور مسجد نبوی والے تھے، اور قول اور ذکر والے تھے، وہ اعمال سے نہیں جڑے، ایمان سے نہیں جڑے، تو ان کے حالات کیا بنے؟ حضرت سہیل جو ہیں آگے روم سے کامیاب ہوتے ہیں، حضرت سلمان فارس سے آگے کامیاب ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے آگے کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے امت کے تمام مسلمانوں کے لیے امام بن جاتے ہیں اور نمونہ بن جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اعمال سے اور علم سے انحراف کیا، وہ صرف اسی بنیاد کے اوپر رہے کہ ہمارے معاملات بڑے اچھے ہیں، ہمارا انتخاب بڑا اچھا ہے. تو یہ شیطان کا بے انتہا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے ہمیں نکل کر ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات کے اندر کہ بے انتہا کی خوش ہوئی کہ جہاں تینوں کام الحمد للہ جمع ہے مسجد کے اندر. جو قرآن مقدس کی جو آیات ہیں، جو ہمارے اکابرین نے تینوں جہاد پر کام کیا ہے، اس دین کو امت تک بھی پہنچانا اور آخری فرد تک پہنچانا، ایک ایک گھر میں اور ایک گھر کے ایک ایک فرد کے اوپر جو ہے پہنچانے کی نیتیں کرنا ہے. یہ اللہ کا جو یہ دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اترا ہے، جتنا بھی اترا ہے وہ سارا دین جو ہے امت تک پہنچانا ہے. تو یہاں ماشاء اللہ یہ کام بھی ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کی تفسیر اور اس کی تعلیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ خانقاہی نظام ذکر کا ایک نظام ہمارے اکابرین کا، تصوف کا، وہ بھی نظام یہاں پر ہے.